नाज़रीन, लाखों करोड़ों दुरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख़लीक़ कायनात हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, MM न्यूज़ TV चैनल के प्रोग्राम बादगश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार तूफ़ान। आज का प्रोग्राम आज के दिन की मुनासबत से 14 अगस्त के हवाले से, आज़ादी के हवाले से, लफ्ज़ आज़ादी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी अपने अंदर कितने जज्बात, कितने एहसासात, कितनी उमंगें, कितनी धड़कनें लिए हुए हैं। इस बात का अंदाज़ा वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने 14 अगस्त 1947 से पहले के हालातों वाक़यात देखे, पढ़े या सुने हैं। लाखों लोगों की कुर्बानियाँ हुई, ख़वातीन की इज़्ज़तें पामाल हुई, उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क की खातिर, ये मुल्क बना। और मैं तो इस्लाम अक़ीदत पेश करना चाहूँगा उस खुददार कौम के बामग़ज़ कायद को, हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब की अज़मत को सलाम पेश करना चाहूँगा, जिन्होंने हनूद और अंग्रेज़ के दरमियान में से ये अजीम मुल्क का खित्ता लेकर हमें दिया। आज इसी पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम यासिर अरफात भट्टू साहब। आप मुल्क पाकिस्तान के नाम और नात खां हैं, खूबसूरत आवाज़ है, तिलावत और नात ये इस प्रोग्राम में इनकी होगी। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राय ज़फ़र अली खरल, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, नुमाइंदा हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के, चेयरमैन हैं आज़ाद मीडिया ग्रुप के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुमताज़ दानिशवर जनाब डॉक्टर ज़हीर अकबर मिर्ज़ा साहब। आप शायर हैं, अदीब हैं, लिखारी, कॉलम नवीस हैं, साबिक़ चेयरमैन है प्रेस क्लब हाफिज़ाबाद के। मैं आप अहबाब का, तीनों दोस्तों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो मैं सबसे पहले मोहतरम यासिर अरफात भट्टू साहब से मुल्तमस हूँ कि तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। सुभान वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतर्दा। अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا فهدى। ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے. دل مجبوری پر روتا ہے.
یاد مدینہ آتا ہے، ہر روز شب تنہائی میں ایک بھوک اٹھے میرے سینے سے، آئے پیغام مدینے سے، ایک بھوک اٹھے میرے سینے سے، آئے پیغام مدینے سے، چل اٹھ سرکار بلاتے ہیں، خوش بخت بلایا جاتا ہے، ہر روز شب تنہائی میں، سجدوں کی کمائی ایک طرف، طیبہ کی گدائی ایک طرف، ہر چیز اسے مل جاتی ہے، جو در پہ نبی کے جاتا ہے، ہر چیز اسے مل جاتی ہے، جو در پہ نبی کے جاتا ہے، ہر روز شب تنہائی میں، تیری مدحت کام ظہوری کا کرے، نام سے نام ظہوری کا کریا کریا، بستی بستی جو تیری نعت سناتا ہے، ہر روز شب تنہائی میں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یاسر عرفات بھٹو صاحب تلاوت و نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اس سے آغاز ہوا۔ ناظرین میں بتاتا چلوں کہ آج کا یہ پروگرام روٹین سے ہٹ کے ہے، اس میں ہمارے دیگر مہمان بھی وقفے وقفے سے شامل ہوتے رہیں گے۔ تو میں سب سے پہلے اپنے مہمان محترم ڈاکٹر ظہیر اکبر مرزا صاحب سے مضمون سے پوچھنا چاہوں گا کہ آزادی قربانیاں مانگتی ہے، اور پاکستان کے حصول کے لیے بھی مسلمانوں نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی، خواتین نے اپنی عصمتیں لٹائیں اس آزادی کے حصول کے لیے۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو ان قربانیوں کے حوالے سے تفصیل کرائیں۔ سب سے پہلے محترم شاہد صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے مدعو کیا۔ آج 14 اگست کے حوالے سے ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس میں اس قسم کی بے مثال قربانیاں دی ہیں جی جی کہ شاید دنیا کے کسی خطے میں ایسی مثال مل سکے۔ دنیا میں صرف 2 ہی ممالک ایسے ہیں جو کسی نظریے کی بنیاد پر مار سے وجود میں آئے، جی ایک ملک پاکستان، دوسرا اسرائیل۔ جی اسرائیل ایک سازش کے تحت
جی وہ سارے غاصبانہ انداز میں مغربی ممالک نے مختلف جگہ سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا اور وہ سینے میں چھرا گھونپا گیا مسلم کمیونٹی کے. جی جبکہ پاکستان وہ ملک ہے جو 57 سے لے کے 47 تک مختلف قربانیوں، ایک ایک آواز، ایک ایک فرد نے قربانیاں دیں. اس کی چند دن پہلے میں ایک مثال پڑھ رہا تھا کہ شادی کا ایک موقع تھا. بچے سے پوچھا گیا کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے. بچے کو معلوم نہیں تھا کہ میرے والد کا نام کیا ہے. بچے نے اپنی والدہ سے پوچھا میرے والد کا نام کیا ہے. والدہ رونے لگی. اب جب سبھی نے پوچھا تو والدہ نے بتایا، میں مختصر کر رہا ہوں اسے، والدہ نے بتایا کہ جب ہم پاکستان کے لیے روانہ ہوئے تو ہمارے قافلے میں جو عورتیں اور بچے اور جوان تھے ان پہ حملہ ہو گیا. اکیلی میں بچی، چھپتی چھپاتی میں بھاگ رہی تھی. راستے میں پاکستان کی طرف جو سمت مجھے بتائی گئی تھی میرے بزرگوں نے، اس حوالے سے میں بھاگ رہی تھی کہ راستے میں ایک جگہ پہ لاشیں ہی لاشیں بکھری تھی اور ان میں ایک شیر خوار بچہ رو رہا تھا. میں نے اس بچے کو اٹھایا اور لے کے پاکستان آ گئی. پاکستان آ کے اب میں نے اپنی پوری زندگی شادی نہیں کی اس بچے کے لیے، اور وہ بچے تم ہو، میں کیا بتاؤں کہ تمہارا باپ کون ہے. اب اس ایک قربانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کیا کیا اور کیسی کیسی قربانیاں نہیں. جی 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 بالکل. نوجوان نسل کو خاص طور پہ ان قربانیوں کا علم ہونا چاہیے. اس لیے یہ ذکر کیا ہم نے کہ قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا ہے اور عظیم قربانیاں دی ہیں اس کے لیے. تو یوم آزادی یقیناً خوشی کا موقع ہے. ہر ملک جو بھی آزاد ہوتا ہے، جو بندہ آزاد ہوتا ہے، وہ خوشی مناتا ہے. تو یوم آزادی منانے کے لیے ہم آج یہاں پہ اکٹھے ہیں. ہم قربانیوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں. پاکستان بننے کے بعد جو حالات و واقعات بنے ان کا بھی ذکر کریں گے. تو مختلف لوگوں نے، مختلف شعبہ جات نے اس ملک کے حصول کے لیے اور ملک حاصل کرنے کے بعد جو معاملات، جو کام کیے، اس حوالے سے گفتگو ہو گئی. تو ہمارے ساتھ موجود ہے رائے ظفر علی کھرر صاحب. آپ سینئر صحافی ہیں، ایکسپریس نیوز کے نمائندہ ہیں. رائے صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا کہ شعبہ صحافت نے پاکستان بنانے کے لیے ظاہر بہت قربانیاں انہوں نے بھی دی، محنت کی. ان کی قربانیاں ایسی ہیں کہ وہ نہیں بھلائی جا سکتی. پھر پاکستان بن گیا تو صحافیوں نے جو کام کیا، اس حوالے سے بتائیے گا کہ صحافیانہ جو کردار رہا ہے پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے مظاہر احمد چوہان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ایک عظیم دن کے عظیم پروگرام کے حوالے سے ہمیں موقع دیا. تو آپ پورے گروپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. چوہان صاحب، یوم آزادی کے حوالے سے صحافیوں کی عظیم قربانیاں تھیں. بے شک، اس میں کوئی شک. مولانا ظفر علی خان صاحب، جی جی، نیازی صاحب، محمد فاروق صاحب، مجید نظامی صاحب، جی جی بالکل. نہ صرف مرد نظامی، بلکہ خاتون صحافی زیب النصار جیسے نام، ان کا اہم کردار رہا ہے. مولانا ظفر علی خان صاحب کی اخبار ذمہ دار، جی جی بالکل، جدوجہد پاکستان کے لیے ایک زندہ مثال. بالکل بالکل. جی چوہان صاحب، حضرت قائد اعظم کی محنت نے، اقبال کی سوچ نے، جی جی مولانا کی قلم نے تو ہمیں آزادی دلوا دی تھی، بے شک. اور ان کا کردار عظیم کردار رہا. بالکل. مگر آج بھی ہم آزاد نہیں ہو سکے. آج بھی ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم صحافیوں کو ان کا وہی تسلسل آگے لے کے
چلنا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک حد تک آپ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جس انداز سے وہ کام انہوں نے کیا، پھر مختلف حالات بنتے گئے، ملک بنا، اس کے بعد مختلف ادوار آتے گئے. اب جو حالات ہیں اور اداروں پہ جس طرح ہمارے جو مختلف چینلز ہیں، اخبارات ہیں، جو مقامی صحافیوں کے لیے جو مشکلات ہیں، اس حوالے سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم جان صاحب، میں غضنفر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ معاملہ صرف ایک ذمہ دار کا نہیں تھا. آبزامات کے ہی رہائشی ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہمارے شہر کے ایک ہمارے شہر میں پیدا ہونے والی ایک شخصیت دیوان سنگھ مختون، انہوں نے ریاست اخبار کا اجرا کیا تھا. اور اس دور میں بھی جب چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، انگریز کا قبض تھا، اس دور میں بھی انہوں نے قلم کی حرمت کو پامال نہیں ہونے. بالکل اس دور میں بھی انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا. بلکہ ان کی جو کتابیں وہ صحافیوں کا نصاب میں سمجھتا ہوں، صحافیوں کا نصاب ناقابل فراموش. ان کی جو کتاب ہوا ہے وہ ایک قسم سے صحافیوں کا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک دباچہ ہے. میں اسے مجموعہ تو نہیں کہوں گا، ایک دباچہ ضرور ہے کہ ابتدا یہاں سے کرنی چاہیے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد مسلسل کبھی ایبڈو لگا، کبھی کوئی کالا قانون بنا، کبھی کسی طرح آج کل جیسے نیپرا کے ذریعے قدغن لگائے جا رہے ہیں. پچھلے دنوں جیسے پابندی لگا دی گئی تھی کہ یہ شائع کرنا ہے، یہ شائع نہیں کرنا. اب کرنٹ میڈیا کے حوالے سے، جیسا کہ غضنفر صاحب فرما رہے تھے، کرنٹ میڈیا کے حوالے سے پروگرام کو لائیو نہیں چلنے دیا جا رہا. اس پہ مختلف قسم کے سنسرشپ لگا کر اس کے بعد پروگرام کو چلایا جا رہا ہے. میں اسی بار سمجھ رہا تھا آپ دیکھ لیں کہ ہم صرف یہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اس وقت آزادی میں فلاں صحافی کا کردار مثبت رہا، عظیم رہا، مگر ہم خود کوئی کردار نہیں دکھا رہے ہیں. بلکہ آج بھی ہم غلامی میں ہیں، کسی نہ کسی کے غلام ہیں، کسی حاکم کے غلام ہیں، کسی جابر کے غلام ہیں، کسی طاقتور ادارے کے غلام ہیں. ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا. صحافی نہ صرف قتل ہوتے دکھا دیتا ہے، قاتل کو سزا نہیں دکھاتا. دونوں چیزیں صحافی کو دکھانا ہوگی اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ صحافی معاشرے کی آنکھ ہے اور یہ عظیم پیشہ ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ابھی آج کل جس طرح ہو رہا ہے، آپ ہر روز دیکھ رہے ہیں. وہ معاملات ظاہر حالات ایسے ہیں، جو حقائق کی چیز ہے، جو حقائق ہے، بالکل اس کو دفن کیا جا رہا ہے. حقائق کوئی صحافی دکھا نہیں رہا. آپ رائے صاحب ٹھیک بتا رہے ہیں. تو میں اس سے آگے بات کو لے کے چلتا ہوں کہ پاکستان بن گیا، قربانیاں بھی دے دی، مسائل بھی اب جو ہیں، ظاہر جب پاکستان بنا اس کے بعد اب تک بہت سی کاوشیں، بہت سی مختلف شعبہ جات میں کامیابیاں بھی حاصل کی ہم نے. اس حوالے کامیابیوں کے حوالے سے چوہان صاحب، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ کامیابیاں ملی ہیں. پاکستان دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان میں. اس طرح اگر کاؤنٹ کرنا شروع کی تو پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. انکاؤنٹیبل اچیومنٹس ہیں جو پاکستان کے عوام نے، پاکستان نے حاصل کی. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آج کے دن کو ہمیں صرف جشن آزادی کے طور پہ نہیں منانا چاہیے، بلکہ آج کا دن حقیقت میں تجدید عہد کا دن. آج ہمیں ان قربانیوں کو جن کے نتیجے میں یہ ملک مارز وجود میں آیا اور قائد اعظم جیسی عظیم شخصیت اس کا سبب بنی، آج کے دن ہمیں تجدید عہد کرنا چاہیے کہ ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. ہم نے پاکستان کو دنیا کا سب سے عظیم ملک بنانا ہے. ہمیں ہر لحاظ سے اپنے اندر جاننا ہے کہ ہم اس میں کیسے حصہ ڈال سکتے ہیں اور اس حصے کے لیے ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا ہے. جی بالکل. رائے صاحب، جیسا آپ فرما رہے تھے کہ صحافی کو اپنا کردار
یقیناً صرف آپ نے مثال بھی دی کہ قتل ہونے والے کو نہیں دکھانا، وہ تو ضرور دکھائیں، لیکن جب سزا ملتی ہے تو اسے بھی دکھایا جائے. آپ نے بڑی اچھی مثال دی. صحافت میں کٹن دستے آتے ہیں، ہاں حاکم کے آگے کھڑا ہونا جی پڑتا ہے، ظاہر ہے وہ تو حق کے اوپر کھڑا ہونا جی پڑتا ہے بالکل، اور سچ بتانا ہوتا ہے. سچ بتانا ہوتا ہے. معاشرے تو کو بالکل حقیقت آپ بتائیں گے تو تبھی معاشرے میں سو جائے گی، بو جائے گی، بالکل، نہ کہ صرف آپ ایک سائڈ دکھاتے ہیں. ارے دونوں سائڈ، دونوں سائڈیں آپ کو ظاہر ہے صحافی کو تو دونوں سائڈیں ہی دکھانا ہوں گی. ایک سائڈ دکھائے گا تو وہ صحافت نہیں ہوتی. صحافت کے لیے دونوں سائڈوں کا دکھایا جانا ضروری ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے دن یوم آزادی کا دن ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو صحافی تو ظاہر ہے اپنے فیلڈ میں، آپ فیلڈ ورکر ہیں، صحافی ہیں، فیلڈ میں سمجھتے ہیں کہ صحافی تو اپنا فیلڈ میں جا رہا ہے. صحافی کے مسائل بھی ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں. مسائل کا ذکر آج کرنا ہی نہیں ہم نے، آج خوشیوں کا ذکر کرنا ہے، مسائل کا ذکر نہیں کرنا. جتنے مسائل صحافی کے لیے ہیں شاید ہی کسی اور. جی جی، تو آج تو خوشیوں کا ذکر کرنا ہے. تو اس خوشی کے موقع پہ آپ شعبہ صحافت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جشن آزادی ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے. جی جی، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں آپس میں اتفاق، محبت اور ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے چاہیے. اس سے پاکستان بھی مضبوط ہوگا، اس سے معاشرہ بھی مضبوط ہوگا اور کافی لوگوں کو ان چیزوں سے ریلیف ملے. جی جی بالکل، بہت اچھی بات. اتفاق اتحاد اس کے بغیر تو بالکل گزارے نہیں ہے. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. آتے ہیں تھوڑی دیر بعد، ایک وقفے کے بعد، اس میں نئے مہمان بھی ساتھ ہوں گے. تو تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آتے ہیں.